اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، تو اب ان سے سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ممکنات پر اختیار ہے یا بعض پر؟ اگر جمی ممکنات پر اختیار ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم جمی ممکنات کہتے ہیں تو صفات ذاتیہ کو اس سے خارج قرار دیتے ہیں، جن کے نزدیک وہ ممکن عقلی ہیں، یعنی ان کا استثناء ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر جمی ممکنات پر اختیار ہے تو پھر یہ محال عقلی ہے، کیونکہ یہ تو صرف باری تعالیٰ ہے جس کو جمی ممکنات عقلیہ پر اختیار ہے، اور جو ہم نے وضاحت کر دی اوپر وہ یہاں بھی استثناء والی وہ قائم رہے گی، اب بار بار ذکر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بعض پر اختیار کی وجہ سے نبی کو مختار کل کہا جاتا ہے، تو بعض ممکنات پر تو ہر انسان کا اختیار ہے، بلکہ جن کا بھی اختیار ہے، بلکہ بعض ممکنات پر تو ہر مخلوق جس کو صفت اختیار سے اتصاف ہے اس کو اختیار ہے، تو پھر ہر ایک کو مختار کل کہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات احمد رضا صاحب بریلوی کو بھی کسی طریقے سے کیا کہتے ہیں تسلیم ہے، کیونکہ جب انہوں نے حفظ الایمان شریف کے عبارت کو گستاخانہ قرار دیا تو اس عبارت کو تسلیم کیا کہ وہ علم الباری کے بارے میں تو استعمال نہیں ہو سکتی مگر قدرت الباری کے بارے میں استعمال ہو سکتی ہے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر جمی اشیاء پر قادر ہے، اس وجہ سے اسے مختار کل یا قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ میں مفہوم ہی بیان کر رہا ہوں۔ تو ذات و صفات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ مراد ہے، اور اگر بعض پر ہے مراد ہے تو پھر باری تعالیٰ کی کوئی تخصیص نہ رہی۔ لیکن اس کا یہی جواب دیا گیا ہے کہ باری تعالیٰ جمی ممکنات عقلیہ پر قدرت رکھتا ہے، مخلوق نہیں رکھتی کوئی مخلوق، بلکہ مخلوق کا رکھنا ہی محال عقلی ہے۔ لیکن اختیار کلی پہ یہ سوال تو بہت زبردست پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تو اب وہ اس کو گستاخی قرار نہیں دے سکتے، تو جس شخص کے لیے وہ اختیار کلی کے اعتقاد کرتے ہیں، خواہ ولی، خواہ صوفی، خواہ کوئی بھی ہو، تو اس پر یہ اعتراض وارد ہو جائے گا، تو اس کو بہت ہی اہم بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ محترم نواب صاحب بانس بریلوی کو یہ تسلیم تھا کہ نہ تو یہاں پر کوئی تشبیہ دی گئی ہے اور نہ کوئی واقعہ اور نہ کوئی کیا کہتے ہیں مساوات کا دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ بعض کا دعویٰ کیا ہے، اور بعض کا مساوات کو مستلزم نہیں ہوتا، نہ مساوات کو مستلزم ہوتا ہے۔ مثلاً زید کے پاس بھی بعض معلومات ہیں اور بکر کے پاس بھی ہیں، تو بعض ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، کل نہ ہونے میں وہ دونوں برابر ہیں، وہ آدمی اور یہ وجودی، جو بھی آپ لینا چاہیں، جو بھی اپروچ لینا چاہیں۔ اگر آپ کہیے کہ بعض جو ہے وہ آدمی ہے، نفس بعضی آدمی ہے، تو چلیے آدمی ہی صحیح، لیکن ہے تو مساوی تو نہیں ہے نا، بعض ہونے میں مساوی ہونے سے تعداد اور مقدار میں مساوات تو لازم نہیں آتی، اور یہی وہ بات ہے جو محترم فاضل صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ اگر نبی کو یا ولی کو یا صوفی کو یا کسی بھی پیر کو، فقیر کو اگر مختار کل مانا جائے، خواہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی ولی ہو، خواہ کوئی صوفی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نواب صاحب کے والد صاحب ہوں یا خود ہوں، اگر کسی کو بھی مختار کل کہا جائے گا تو اگر بعض ممکنات کی وجہ سے کہا جا رہا ہے تو وہ تو ہر صفت
اختیار سے متصف مخلوق کچھ نہ کچھ ممکنات پہ اختیار رکھتی ہے، تو پھر اس کو مختار کل نہیں کہا جا سکتا، مختار بعض ہی کہا جائے گا۔ اور اگر کل کے اعتبار سے تو صرف باری تعالیٰ رکھتا ہے کل ممکنات پر، اور وہ استثناء جو ہم نے کیا اس کا ذکر الگ ہے، وہ ہم بار بار ریپیٹ صرف اس لیے کر دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو بار بار بتانے کے باوجود وہ پھر استثناء سے مسئلہ اٹھائیں گے یا اٹھا سکتے ہیں، تو ان کا تو بہرحال بار بار ان کو متنبہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اختیار کلی پر اعتراض وارد ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم علم الغیب پر۔ دیکھیے مولانا اشرف تھانوی صاحب کے استدلال کو ہم دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اگر بعض معلومات کی وجہ سے یا معلومات غیبیہ کی وجہ سے کسی کو بھی کسی کو بھی کیا کہتے ہیں، کسی کے بھی علم کو علم الغیب کہا جائے، تو پھر ہر وہ مخلوق جس کو کسی ایک بھی معلوم غیبی کا علم ہے وہ عالم الغیب ہو گیا۔ تو یہ تو صفت نبی نہ رہی خاص، بلکہ صفت ولی بھی نہ رہی خاص، بلکہ صفت ملک یعنی ملائکہ میں سے بھی کسی کا صفت خاص نہ رہی۔ یعنی آپ نے اللہ کے لیے اس صفت کے خاص ہونے کا انکار کیا، تو آپ پر یہ آیا کہ آپ نے اس کو عام مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جو اللہ کی صفت خاص کو اللہ کے لیے خاص نہیں مانتا، وہ پھر بعض دفعہ اس پہ لازم آتا ہے کہ ہر مخلوق جس کو علم ہو اس کو بھی اس کے لیے بھی مانے۔ اور اگر وہ صرف وہ جمیع معلومات غیبیہ کے اعتبار سے عالم الغیب مان رہا ہے تو صرف باری تعالیٰ ہی جمیع ہے۔ ہاں، فاضل صاحب، محترم نواب فاضل صاحب بانس بریلوی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ اور نبی کا علم برابر مان لے تو وہ مشرک نہیں ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ ایسا کافر ہے کہ کفر پہ شک کرنا بھی کفر و شرک ہے، ایسے شک پہ۔ ہاں، وہ صرف یہ فرق کر رہے ہیں کہ بھائی وہ غیر ذاتی مانے، تو ہم یہ صاف کہیں گے کہ غیر ذاتی مانے یا ذاتی مانے۔ اگر مساوات مان رہا ہے تو وہ یہ مستقل کفر و شرک ہے۔ اگر یہ بات ہم نے بیان کر دی، اب باقی یہ کہنا کہ اس کا مطلب تو یہ بھی نکلا کہ اگر کوئی مخلوق کے علم کو باری تعالیٰ کے علم کے برابر مان رہا ہے اور اسے یعنی باری تعالیٰ کے علوم غیبیہ کے برابر مان رہا ہے مخلوق کے علم کے علوم غیبیہ کو، یعنی یہ مان رہا ہے کہ مخلوق کا علم باری تعالیٰ جن تمام علوم غیبیہ سے متعلق ہے، مخلوق کا علم بھی معلومات غیبیہ سے متعلق ہے جیسے باری تعالیٰ کا علم، یعنی ہر وہ معلوم غیبی جو باری تعالیٰ کو ہے وہ مخلوق کو بھی ہے، کسی ایک مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو نواب صاحب کے نزدیک کی کفر و شرک نہیں ہوگا، بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے بات یہ تھی کہ مولانا تھانوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا علم مخلوق کے علم کے برابر ہے جو کہ ان کے ماں سوا، یہ کہیں نہیں کہا انہوں نے، یعنی نبی کے ماں سوا جو مخلوقات ہیں، بلکہ ان کا یہ بات پھر ماننی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے کہ محترم نواب صاحب کو بھی معلوم تھا کہ استدلال زبردست ہے، اور تشبیہ بھی اس صورت میں ہی لازم آئے گی جب آپ کسی بھی مخلوق کے لیے علم الغیب مانیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ اس وضاحت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اختیار کلی کے عقیدے سے تو توبہ کی جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ یہ عقیدہ مضبوط ہے، اور جو اہل سنت کی جانب سے نواب صاحب کے عقیدہ جدید
کے خلاف پیش کیا گیا. وہ استدلال مضبوط ہے، قوی ہے، بلکہ بہت ہی قوی ہے. جواب نہیں تھا تو توہین پر آ گئے بس، اور توہین اور بہتان لگایا کہ یہ توہین کی جا رہی ہے. نعوذ باللہ والسلام.